للہ رب العالمین۔ صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 5 اپریل 1987 ہم یہاں میاں وال رانجھا میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ایک عرصے سے یہاں کے احباب کا اصرار تھا کہ میں حاضری دوں، لیکن اندرون ملک اور بیرون ملک کے مسلسل اسفار میں ان حضرات کے ارشاد کی تعمیل میں تاخیر ہوتی رہی، تاہم آج کی تاریخ کے لیے ہم نے اپنی تدبیر میں یہ بات طے کر لی تھی کہ انشاءاللہ میاں وال رانجھا میں ملاقات ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تدبیر کے ساتھ اس کی تقدیر بھی متفق ہو گئی اور یہ ملاقات نصیب ہو گئی۔ آج کا یہ پروگرام معنون کیا گیا ہے عظمت قرآن کانفرنس سے۔ عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت کیا گیا، اس میں اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنی خطاؤں کو دیکھ کر گھبرا نہ جاؤ، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ یاد رکھیے، اسلام انسانیت کی آخری پناہ گاہ ہے۔ جیسے بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، انسان کی فطرت کو اسلام کے دامن میں سکون ملتا ہے۔ جس طرح بچے کے لیے ماں کی گود کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، انسان کے لیے اسلام کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا جو اس کی فطرت کو سکون پہنچا سکے۔ اور قرآن کریم وہ آب حیات ہے، وہ نسخہ شفا ہے جو انسان کی دل و نگاہ کی ساری علالتوں کا آخری علاج ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، اسلام دنیا کا وہ منفرد مذہب ہے جو انسان کو مایوس نہیں کرتا، خودکشی نہیں کرنے دیتا اسلام انسان کو۔ جس طرح کہ اسلام نے اہل تقوی کو نجات کی یقین دہانی کرائی ہے، مجاہدینوں، عابدینوں، ساجدینوں، شب زندہ داروں، اخیاروں، ابرار کو نجات کی یقین دہانی کرائی ہے، اسی طرح قرآن کریم نے گناہ گاروں کو بھی مایوس نہیں کیا، انہیں بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ دکھاتے ہوئے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک
مایوس انسان آیا جس کے جرائم اور خطائیں اتنی زیادہ تھیں اور اتنی سنگین تھیں کہ وہ نفسیاتی طور پر یہ سمجھتا تھا ساری دنیا کو تو نجات مل جائے لیکن میری بخشش نہیں ہوگی۔ یہ عرب کا مشہور کردار تھا جس کو وڈیرے بڑے لوگ اپنے دشمنوں کو قتل کروانے کے لیے خریدا کرتے تھے۔ گویا یہ کرائے کا قاتل تھا وحشی بن حرب۔ یہ وہی وحشی ہے جس کو غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لینے کے لیے مکہ والوں نے خریدا تھا اور پھر اسی کا شقاوت کا نشانہ بن کر اسلام کا ایک جانباز سپاہی اور مایہ ناز مجاہد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ صرف شہید نہیں ہوئے بلکہ ریزہ ریزہ کر دیا وحشی نے حضرت حمزہ کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آنکھیں نکال دی، سینہ شک کر کے جگر نکال دیا، ناک کاٹی، ہاتھ پاؤں توڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ کی لاش پر تشریف لائے تو مظلومیت کو دیکھ کر اشک بار ہو گئے اور بڑی رقت کے ساتھ اللہ کے حضور التجا کی کہ الہ العالمین اب تو راضی ہو جا، تیرے دین کے لیے میرے چچا کا یہ حال ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف آنسو آئے تھے پیغمبر کی آنکھوں میں، اس کے آگے کچھ نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، انسانی جذبات کو اعتدال کے راستے پر ڈالتا ہے، انسانی جذبات کا بیلنس برابر رکھتا ہے، اور اسلام میں ماتم کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ تھا ماتم لیکن زمانہ اسلام سے پہلے انسان کو جب خوشیاں میسر آتی تھی تو وہ ناچتا تھا، رقص کرتا تھا، جب مصیبت آتی تھی تو سر پیٹتا تھا، ماتم کرتا تھا۔ لیکن جب اسلام کی صبح صادق طلوع ہوئی تو ڈکشنری چینج ہو گئی، رقص شکر سے بدل گیا، ماتم صبر سے بدل گیا۔ قرآن کریم نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں اور میرے الطاف پر اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ لئن شکرتم، دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مصائب و آلام سے گزرتے وقت صبر سے کام لیا کرو کہ رب العالمین صبر کرنے والوں ہی کا ساتھی ہے۔ محمد عربی کے غلام نہ ماتم کرتے ہیں نہ رقص کرتے ہیں، یہ دل کی گہرائیوں میں بٹھا لیجئے اسے۔ پہچان ہے یہ رسول کے چاہنے والوں کی، پہچان ہے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رضاکاروں کی کہ وہ خوشیوں میں شکر کریں گے اور مصیبت میں صبر کریں گے۔ آپ سب نے جواب نہیں دیا، کیوں؟ آپ سب حضور کے چاہنے والے نہیں ہیں، تو رسول کے چاہنے والے خوشیوں میں شکر کریں گے۔ دیکھا، اس لیے تو میں اصل میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کتنی توجہ سے میری بات سن رہے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے ہیں اور وفادار ہیں وہ خوشیوں میں شکر کریں گے اور مصیبت میں صبر کریں گے. خوشیوں میں ناچنے والے اور مصیبت کے عنوان میں ماتم کرنے والے محمدی نہیں ہو سکتے. عزیز دوستو، یہی وحشی بن حرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا اللہ کے محبوب، کیا میری خطائیں بھی معاف ہو سکتی ہیں؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری جہنم جنت سے بدل سکتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر ایک بات کا وعدہ کر لو، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جرم نہ کرنے کا وعدہ کر لو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری جہنم جنت سے بدل جائے گی. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جرم نہ کرنے کا وعدہ کر لو، کیونکہ وہ جرم ناقابل معافی ہے. اور وہ جرم کون سا ہے؟ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. حرف تاکید کے ساتھ مؤکد کیا اس کو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. یقیناً اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، باقی جسے چاہے معاف کر سکتا ہے. شرک ناقابل معافی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کوئی اگر شرک کرے تو فرق پڑ سکتا ہے اللہ کی الوہیت میں؟ کوئی فرق نہیں. تو اتنی بڑی ذات شرک کو کیوں نہیں معاف کرتی؟ عزیز دوستو، اس لیے کہ شرک محض گناہ نہیں، غداری ہے، اور غداری کبھی معاف نہیں ہوا کرتی. غداروں کو معاف نہیں کیا جا سکتا. غدار تو غداروں کو معاف کر دیں، لیکن وفادار کبھی غداروں کو معاف نہیں کیا کرتے. غداری معاف ہو سکتی ہے؟ میاں وال رانجھا کے بے زبانوں، غداری معاف ہو سکتی نہیں ہو سکتی. خاتون خانہ کھانا وقت پہ تیار نہ کر سکے، خطا ہے. نمک مرچ زیادہ ڈال دے، استری کرتے ہوئے کپڑے جلا ڈالے، برتن توڑ دے، یہ معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آہستہ بولتے ہو اللہ کے بندو. آپ کے بچوں کی خادمہ بیچاری سارا دن کچن میں جلتی رہتی ہے، ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے یہیں سے جنازہ اٹھے. اب ذرا سا نمک مرچ زیادہ پڑ جائے یا کپڑے استری کرتے ہوئے جل جائیں یا کوئی برتن ٹوٹ جائے تو معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا آپ کا؟ آہستہ کہتے ہو ہاں ہو سکتا ہے، معاف ہو سکتا ہے بھائی. ہو کیا سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے. روزمرہ زندگی میں یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور معاف ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ یہ خطائیں ہیں.
یہ خطائیں ہیں، معاف ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بد نصیب خاتون اپنے شوہر کے بستر پر کسی اور کو گوارا کر لے، یہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ اچھا، شوہر کے کسی دشمن کو نہیں، شوہر کے کسی دوست کو، شوہر کے کسی پیارے کو گوارا کر لے بستر پر، معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ خطا نہیں، غداری ہے۔ جس طرح کوئی آپ کا پیارا آپ کے حق کے ازدواجیت میں شریک ہو جائے، آپ کی غیرت اسے معاف نہیں کرتی، اسی طرح اگر کوئی بدبخت اللہ کے کسی پیارے کو اس کے حق کے الوہیت میں شریک بنا دے تو خدا کا غضب اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ شرک ناقابل معافی ہے، اس لیے کہ شرک غداری ہے، یاد رکھو گے نا۔ آج کی ملاقات کتنے عرصے کے بعد ہو رہی ہے بھائی؟ 3 سال کے بعد میاں وال رانجھا میں اس جگہ کھڑے ہو کر 3 سال کے بعد، پاکستان کے 3 سال بہت بڑا مارجن ہے بھائی، یہاں تو 3 منٹ کا بھی پتہ نہیں، 3 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں، نہ معلوم اگلی ملاقات کب ہوگی۔ اس لیے آج میں آپ کے دل کی گہرائیوں میں قرآن کریم کی صداقتیں اتارنا چاہتا ہوں، بڑے آرام کے ساتھ، تیزی سے نہیں کہ آپ کے سر سے اوپر سے گزر جائے سب کچھ، آرام کے ساتھ آپ کے دل کی گہرائیوں میں قرآن کی صداقتیں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اسی کے اختیار میں ہے کہ کس کے دل میں وہ سچائیاں بیٹھتی ہیں، کیونکہ دلوں میں اتارنا بات اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبھا کیف یشاء۔ تو شرک کیا ہے بھائی؟ ایک روشن ضمیر باپ، ایک دانشور باپ جس کی حکمت و دانش کی اطلاع قرآن کریم نے دی، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حکمت و دانائی کا یہ نامور کردار اپنے بیٹے کو بلاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ۔ لقمان نے اپنے لخت جگر کو اس دنیا کو چھوڑتے وقت قریب بلایا، فرمایا بیٹا میں نے تیرے لیے محلات تو نہیں بنوائے، سونا چاندی کی وراثت نہیں چھوڑ رہا، جاگیریں نہیں چھوڑ رہا، لیکن پیارے بیٹے میں تیرے لیے حکمت کا بول چھوڑتا ہوں، ایک میٹھا بول، اگر تو نے اسے اپنا لیا سونا چاندی اتنا فائدہ نہیں پہنچائیں گے جتنا یہ بول فائدہ پہنچائے گا۔ لا تشرک باللہ، چاہے کچھ ہو جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی بے وفائی ہے، نمک حرامی ہے اور غداری ہے۔ سونا فنا ہو جاتا ہے، جاگیریں چھن جاتی ہیں۔ سرگودا سے ہم گزرے، تیوانوں کی یادگاریں، بنگلے اور کوٹھیاں بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔
کھڑی ہوئی. کم ترکو من جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حضیم. فرمایا نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر. نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر. اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ نعرہ تکبیر. ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا. جب قبر کہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. میر تقی درد کہتا ہے کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، یک سرو استخوان شکستہ سے چور تھا. قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی کی پرانی کھوپڑی پہ پاؤں آ گیا. امتداد زمانہ نے اسے بوسیدہ کر رکھا تھا. پاؤں آیا تو ریزہ ریزہ ہو گئی. کہنے لگی کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر. کہنے لگی کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر. میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا. سب مٹ جانے والی چیزیں ہیں. جاگیریں بھی مٹ جاتی ہیں، سونا بھی مٹ جاتا ہے، چاندی بھی فنا ہو جاتی ہے، محلات بھی مٹ جاتے ہیں، کوٹھیاں بھی سب فنا ہو جاتے ہیں، لیکن ایک کلمہ لا زوال لا زوال لا زوال. اس کی توحید، اس کی توحید کا کلمہ. جس نے توحید میں وفا کر دی توحید اسے بھی زوال آشنا نہیں ہونے دیتی. جس نے توحید میں وفا کر دی توحید اسے بھی زوال آشنا نہیں ہونے دیتی. پاکستان والوں دعوے سے کہتا ہوں شرک و بدعت کے دروازے بند کر دو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج منگتے بن کر کھڑے ہوئے ہو، کرنسی میں جان نہیں رہی. کبھی امریکہ سے مانگتے ہو، کبھی جاپان سے مانگتے ہو، کبھی جرمنی سے مانگتے ہو. ساری دنیا میں منگتے مشہور ہو گئے ہو، بین الاقوامی پائی نہیں کی. اللہ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا. ان کی زمین سونا اگلتی ہے، آسمان موتی برساتا ہے. ہمارے منصوبے پڑے ہوئے ہیں کہ سرمایہ نہیں ہے، ان کا سرمایہ پڑا ہوا ہے کہ منصوبے نہیں ہیں. یورپ کے بینک مشرق وسطی کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں. دنیا مانتی ہے اگر سعودی عرب یورپ کے بینکوں سے سرمایہ نکال لے تو دیوالیہ ہو جائے، بینک بیٹھ جائیں. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ سرمایہ نکال کیوں نہیں لیتے، لیکن پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے شاید اللہ کو یہی منظور ہے کہ سعودی عرب کی دولت یورپ کے بینکوں میں پڑی رہے، تاکہ تسلیس پرست جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پہ مغرور ہیں، تہذیب و تمدن کے اجارہ دار بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری ترقیاں ہم سے وابستہ ہیں، اللہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ توحید والے سرمایہ نکال لیں تو تسلیس والوں کا بیڑا ہی غرق ہو جائے. تمہاری آبرو بھی اسی سے بچی ہوئی ہے کہ توحید والوں کا سرمایہ تمہارے بینکوں میں پڑا ہے. فطرت اشارے کر رہی ہے کہ تسلیس میں کچھ نہیں، سب کچھ توحید میں ہے. دنیا بھی توحید میں ہے، آخرت بھی توحید میں ہے. عزیز دوست، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، شرک سے بچیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. دعویٰ کرتا ہوں
شرک سے بچیے، توحید میں وفا کیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، عقبہ میں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، باقی سب کو رب العالمین چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ ویسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، قرآن کریم میں یہ بھی تو آیا من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ہو، قرآن کریم نے فرمایا وہ بھی دائمی جہنمی، اللہ کے غضب سے نہیں بچ پائے گا۔ واشی کی آنکھیں برس پڑی، آنسوں کی برسات میں کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے تو صرف مومن کو نہیں مومن اعظم کو قتل کیا ہے، میرے ہاتھ تو حمزہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، تو کیا میری یہ خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم نے تسلی دی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں اگر کوئی خلوص دل سے تائب ہو جائے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، ایمان کے بعد اعمال بھی اچھے کر لے، ایمان کے عملی تقاضے بھی پورے کر لے، رب العالمین نے فرمایا ہم اس کی یہ خطا بھی معاف کر دیں گے، صرف معاف نہیں بلکہ سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے۔ واشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے ایمان تو لے آؤں گا، شرک بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کروں گا، لیکن یہ جو اعمال صالحہ کی بات کی ہے قرآن کریم نے، میرا نفس بڑا سرکش ہے، شاید مجھ سے اعمال حسنہ نہ ہو سکے، کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی اور غلطی ہو جائے، کہیں پھر جہنم رسید تو نہیں ہو جاؤں گا۔ تو یہ آیت اتری، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے گناہگار بندوں کو جن سے دنیاوی زندگی کے سفر میں خطائیں ہو گئیں، نفس امارہ کی سازش پر جن سے کوتاہیاں ہوئیں، جنہوں نے ٹھوکریں کھائیں، گناہ ہوئے اور غلطیاں سرزد ہوئیں، ان سے کہہ دیجئے اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو، تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمتوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے خطا کار بندوں کو یقین دلا دو تمہارا رب بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ غلاف کعبہ پر یہ آیت چمک رہی ہے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ملتزم کی طرف دیکھیے، ملتزم کے اوپر غلاف کعبہ میں یہ آیت لکھی ہوئی چمک رہی ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ نعرہ
جس نے بہت خطائیں کی ہوں، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ میاں وال رانجھا والو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، قبریں سجا رکھی ہیں، اور مینیفیسٹو یہ ہے، سلوگن یہ ہے، ماٹو یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی قافلے کو اللہ کے در پہ پہنچایا۔ اللہ کے در رحمت سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھائے نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ، علماء دیوبند، حضرت مولانا شاہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب۔ حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی ہے، میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے، وہ بوڑھا جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی رکوع نہیں، ایک بھی تسبیح نہیں، شباب کی مستی تھی، جوانی کا نشہ تھا، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور پارٹی کا غرور تھا، علاقے میں چودھری کہلاتا تھا، خان کہلاتا تھا، شملہ اونچا رکھتا تھا، اس کی فرعونیت سے اللہ کے کمزور بندے لرزتے تھے، کبھی میرے در پہ نہیں جھکا، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، زبان بولنے کے قابل نہ رہی، کان سننے سے باغی ہو گئے، بالوں میں چاندی اتر آئی، سر کانپنے لگا، کمر جھک گئی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، بیماریوں نے یلغار کر دی، اولاد نے بھی نگاہیں پھیر لی، معاشرے نے بھی منہ موڑ لیا، سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی۔ اب یہ بوڑھا انسان ساری زندگی بغاوت میں گزارنے والا جب ساری کائنات سے مایوس ہوتا ہے تو پھر آنسو کی برسات میں میرے در پہ آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ دیکھ میرے معبود، دامن میں تو کچھ نہیں ہے، تجھ سے مانگتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی، لیکن تجھے نہ پکاروں تو کہاں جاؤں، تیرے سوا تو میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب
او میرے پیغمبر اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑھے کو، لیکن آج اسے ٹھکرا دوں، اسے اپنے در سے بھگا دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ مولانا عبد المجید شاہ صاحب ندیم ناظم اعلیٰ مجلس فقوق اہل سنت علماء دیوبند، تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ نافرمان بیٹا، اکلوتا بیٹا، سال ہا سال کے بعد جب شرمندہ ہو کر اپنے باپ کے پاس آتا ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پدری محبت کا مارا ہوا باپ راضی نہ ہوگا تو کہاں جائے گا؟ بیٹے کو سینے سے تو لگا لیتا ہے لیکن تانا ضرور دیتا ہے، تو کتنا نالائق ہے، فلاں موقع پر میرا دل دکھایا، فلاں مرحلے پر میری بات نہ مانی، فلاں زندگی کے موڑ پر تو نے میری دل آزاری کی۔ باپ بھی بیٹے کو تانا دے کر معاف کرتا ہے، لیکن رب العالمین اپنے گناہگار بندے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ سب نے جواب نہیں دیا، خیریت تو ہے؟ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ میاں وال رانجھا کے دوستو، ہی پہ ضرب لگاؤ، کیونکہ موسم ٹھیک نہیں، بھی کے طوفان اٹھے ہوئے ہیں، بھی کے بیمار بڑھ رہے ہیں، ہی کی ضربیں لگاؤ تاکہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر دینے والا کون؟ براہ راست سننے والا کون؟ اجمی فنکار کہتا ہے ڈائریکٹ نہیں سنتا، ان ڈائریکٹ سنتا ہے، ان ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ جب ساری دنیا سو جائے، جب کائنات پر سناٹا چھا جائے، سب سے منہ موڑ کر گناہوں کی گٹھڑیاں باندھ کر رب العالمین کے دروازے پہ آ، ندامت کے اشک بہا، وہ تجھے دیر تک رونے نہیں دے گا، تیرے آنسوں کو موتی سمجھ کر اپنے دامن رحمت میں چن لے گا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، فرماتے تان گرید ابر کئے خندد چمن، تان گرید ابر کئے خندد چمن۔ فارسی سمجھ رہے ہو؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر، یہ تو سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تو باپ دادے کی زبان ہوئی، یہ تو باپ دادے کی زبان ہوئی، اسے کون نہیں سمجھتا انگریزی؟ ہائے ہائے، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ عربی کو اجنبی بنا دیا، عربی کو دھکیل دھکیل کر یتیم خانوں میں منبر و محراب میں محدود کر دیا۔ فارسی جس میں ہماری تاریخ کا آدھا مواد پڑا ہوا ہے، اس کو بھی اجنبی بنا دیا، اور انگلش رگ و پے میں گھس گئی۔ جو بویا تھا اب وہ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فصل پک چکی۔ اکبر الہ آبادی تو چیختا چلا گیا دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے۔ وہ کہتا چلا گیا جتنا کمال حاصل کرنا ہے قرآن و سنت کے علوم میں کمال حاصل کرو، لیکن برطانیہ کے ایجنٹوں نے کہا نہیں، سارا کمال انگریزی پڑھنے سے حاصل ہوگا۔ اس نے کہا مشرقی سر دشمن کو کچل دیتے ہیں اور مغربی انداز طبیعت کو بدل دیتے ہیں، انگریزی پڑھو گے تو انگریز بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو،
خدا کے لیے اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے علوم سے آباد کرو، ان کے دل و نگاہ کو قرآن و سنت کے علوم سے آباد کرو، ورنہ سیلاب سر پہ آ گیا۔ تقسیم کے وقت پاکستان میں 31,000 عیسائی تھے، مغربی پاکستان میں کتنے؟ آپ کو پتہ ہے آج کتنے ہیں؟ 14,72,000۔ آج کتنے ہیں عیسائی اس پاکستان میں؟ مشرقی پاکستان تو چلا گیا، اب اسی مغربی پاکستان جو کل پاکستان کہلاتا ہے، لاہور چرچ کی رپورٹ کے مطابق میں نے اخبار رکھا ہوا ہے، 14,72,000 عیسائی بن چکا ہے۔ اور یہ باہر سے نہیں آئے، آپ کے بھائی بہن، میرے بھائی بہن، مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مولویوں کی منزل یہ ہے کہ قبرستان والوں کو سناؤ، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں سناؤ، ایک نے طے کیا ہے سناؤں گا، دوسرے نے کہا نہیں سننے دوں گا۔ اللہ کی شان ہے۔ میں نے کہا تو کارے ضمیرہ نکو ساختی کہ با آسمان نیز برداشتی۔ نادان دوستو، تم نے زندو کے مسئلے حل کر لیے کہ قبرستان کی فکر لائق ہو گئی ہے تمہیں؟ سر کو تو بچاؤ، ناخن کی فکر بعد میں کرنا، تمہارا تو سر خطرے میں۔ میں پارا چنار، قرم ایجنسی اور چترال کا دورہ کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے سرحدوں پہ صورتحال کتنی نازک۔ سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو افغانستان کے طیاروں کی گھن گرج میں سر اونچا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، آئے دن شہید ہوتے ہیں لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے۔ ہم سلام کرتے ہیں ان کی جرأت کو اور ان کی جلالت کو۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مولوی اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ جو قادیانیت کے فتنے سے بے خبر، مستغنی، سبائیت کے فتنے سے مستغنی، آغا خانیت کے فتنے سے مستغنی، رضا خانیت سے مستغنی، زگری فتنے سے مستغنی، بس سارا زور اس پہ لگ رہا ہے۔ ایک کہتا ہے سنوا کے رہوں گا مردے کو، دوسرا کہتا ہے نہیں سننے دوں گا۔ قوم کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں قوم کو، ریزہ ریزہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا قبرستان سے اتنی دلچسپی ہے تو ذرا صبر کر لو، جب مرنا تو قبرستان میں جا کر مردہ یونین کا چیئرمین بن جانا، وہاں ان کے مسائل حل کرتے رہنا۔ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں شاہ جی پر۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے اصل میں پنجاب کا ذوق بڑا عجیب ہے۔ میں کہا کرتا ہوں فرنٹیئر اور سرحد والے مرغے لڑاتے ہیں، یہ پنجاب والے مولوی لڑاتے ہیں۔ ایک پارٹی ایک مولوی کے پیچھے، دوسری پارٹی دوسرے مولوی کے پیچھے، وہ اس کو بلاتی ہے، یہ اس کو بلاتی ہے، ان کا فری اسٹائل ہوتا ہے، یہ تماشا ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، شاہ جی یہ مردے سنتے ہیں قبرستان میں؟ فرمانے لگے کیوں، کوئی خاص کام ہے ان سے؟ اس نے کہا جی کام تو نہیں ہے، میں تو مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ فرمایا تو پھر پوچھنے کی کون سی بات ہے، کل مرو گے، سنتے ہوں گے تو سن لینا، نہ سنتے ہوں گے تو چپ کر کے پڑے رہنا، میرا سر کیوں کھاتے ہو؟ پھر آہے سرد لی اور فرمایا سنتے ہوں گے بابو، جن کی سنتے ہوں گے، تم مردوں کی بات کرتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے۔ 40 سال سے میں ان زندوں کے قبرستان میں اذانیں دے رہا ہوں، جس درد دل سے میں نے انہیں قرآن سنایا ہے۔ پہاڑوں سے مخاطب ہوتا تو سنگینی کے دل موم ہو جاتے، درختوں سے مخاطب ہوتا تو لشکر بن کر میرے پیچھے دوڑتے، ستاروں سے گویا ہوتا تو ٹوٹ کر میرے دامن میں آ پڑتے، سرسر کو سناتا تو شوخیاں بھول جاتی، لطافت صبا کو سناتا تو لطافتیں بھول بیٹھتی، سمندروں سے مخاطب ہوتا تو کناروں سے باہر آ جاتے، دھرتی کو سناتا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے۔ میں نے ان چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن سنایا ہے، یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، طوائف کے گانے سن کر جھومتے ہیں اور بخاری کا قرآن سن کر اونگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب۔ اور یاد رکھو، میں واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، علماء دیوبند کے کردار پر اس قسم کا زنگ جمانے والوں کو میں نہیں چلنے دوں گا۔ علماء دیوبند کا نام زندہ رکھنا ہے تو آؤ قادیانیت کے خلاف مل کر جہاد کریں، سبائیت کے خلاف مل کر جہاد کریں، آغا خانیت، شرک و بدعت کے خلاف مل کر جہاد کریں، عیسائیت و یہودیت و ذکریت کے خلاف مل کر جہاد کریں۔ میں شاہ اسماعیل شہید کا کردار، محمود حسن دیوبندی کا کردار، انور شاہ کشمیری کا کردار، عطا اللہ شاہ بخاری کا کردار، محمد یوسف بن نور
کا معیار سمجھتا ہوں. یہ دو ٹکے کے فتویٰ باز کفر کی مشینیں چلانے والے پیٹو جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ دیوبندیت کے کردار پر زنگ نہیں آنے دیں گے. کتب خانوں کے مسئلوں کو پبلک میں بیان کر کے ان کو کنفیوز کرتے ہیں, ان کو تباہ کرتے ہیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سب کو تباہ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے باطل. یہ جو بم پھٹا ہے احسان لائی ظہیر پر نہیں پھٹا, ہم سب پہ پھٹا. احسان لائی ظہیر تو منزل کو پہنچ گئے. مرتے تو سب ہیں, مرتے رہے, آئندہ بھی مریں گے, اب بھی مر رہے ہیں. مرتے تو سب ہیں, لیکن کوئی یوں مر کے دکھائے نا کہ بم لاہور میں پھٹے اور قبر جنت البقیع میں ملے. کوئی یوں مر کے دکھائے. علامہ احسان لائی ظہیر, علامہ احسان لائی ظہیر. مجھے اختلاف ہو سکتا ہے کچھ باتوں میں, ان سے فقہی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں دیوبندی ہوں, حنفی مسلمان ہوں, لیکن میں اس کے کردار کا معترف ہوں. سن 74 میں جب تاریخ تحفظ ختم نبوت کے قافلے میں ہم چل رہے تھے سینٹرل ایکشن کمیٹی میں, میں بھی تھا, احسان لائی ظہیر بھی تھا. ابھی سن 84 میں تحفظ ختم نبوت کی تاریخ میں قادیانیت کا مقابلہ کرنے میں وہ ہمارے ساتھ تھا. اللہ اسے غریق رحمت فرمائے, اللہ اسے غریق رحمت فرمائے. ابھی فروری میں مدینہ طیبہ میں اس سے آخری ملاقات ہوئی. میں بھی عمرے پہ گیا ہوا تھا, وہ بھی عمرے پہ تھا. صبح کی نماز کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر لے گیا جنت البقیع. مسجد نبوی سے ہم نکل رہے تھے, ہاتھ پکڑا کہنے لگا, آؤ شاہ جی جنت البقیع چلتے ہیں. امہات المومنین کے قبروں پہ گئے, پھر بنات طیبات کے قبروں پہ گئے, ایصال ثواب کیا. پھر وہ سیدھا لے گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہلے کنارے پر تھی, کارنر بھی تھی, اب سینٹر میں آ گئی. یہ توسیع ہو گئی, یہ بہت زیادہ جنت البقیع. وہاں جب ہم پہنچے اس قدر رقت طاری ہوئی, اس قدر گریہ طاری ہوا, دیر تک ہم روتے رہے, دیر تک. پھر ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. علامہ صاحب مرحوم کو خدا جنت الفردوس عطا فرمائے. دعا کے دوران اس نے ایک جملہ کہا, الہ العالمین جنت البقیع بہت وسیع ہو چکی ہے, چھوٹی سی جگہ ہمیں بھی قبر کے لیے مل جائے. کبھی کبھی وہ نقد سنتا ہے. بھئی اس کا آواز کم کروں گی. کبھی کبھی وہ نقد سنتا ہے. پہلے لاؤڈ سپیکر کی شکایت ہوتی تھی کہ وہ بے زبان ہے, آج تو ماشاءاللہ اتنا بازبان ہے کہ کم کرنی پڑتی ہے آواز. لیکن اصل میں یہ جو ہارن بالکل اس طرف کیا گیا ہے وہ بولنے نہیں دے رہا مجھے. اگر آپ اس کا رخ دوسری طرف کرتے تو اور زیادہ اچھا ہوتا. اب آپ اس کا بیلنس قائم رکھیں, اتنی آواز رکھیں کہ ڈسٹرب نہ کرے وہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کو, اگر یہ سامنے والے ہارن کا وہ وائر نکال دیں تو مہربانی ہوگی, اگر آپ کو معلوم ہے. اچھی بات ہے, پھر آواز کم کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. وہ اپنی منزل کو پہنچ گئے, اللہ نے نقد سن لی ان کی. بم جس کے لیے رکھا گیا تھا, باقی سارے اسٹیج والے شہید ہو گئے, لیکن وہ بچ گیا. اس لیے شاید بچ گیا کہ تقدیر کو یہی منظور تھا کہ تیرے لیے جہاز آئے گا, تجھے وہاں لے جایا جائے گا, تیری دعا قبول ہو چکی ہے. فرمایا بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد, بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد, دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. مولانا رومی فرماتے ہیں ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی. چیونٹی پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کیڑی دے دل وچ آرزو پیدا ہوئی. مکے جاواں مطاف وچ پھراں, پھر حاجیاں دے پیراں وچ روندی جاواں تے کچلی جاواں, لیکن ہزاراں میلاں دے پینڈے
راستے وچ تپدے ہوئے صحرا موج زن سمندر دریا اے چھوٹی جہی جان پہنچے تے کیوں کر رب العالمین نو اپنی اس حقیر مخلوق دی آرزو پسند آ گئی ایک کبوتر نو کول بٹھایا کیڑی دے دل وچ گل پائی تیری فلائٹ آئی ہوئی ہے دے پیر نو چمٹ جا کیڑی کبوتر دے پیر نو چمٹ گئی تے کبوتر مہوے پرواز ہو گیا فضاواں نو چیردا ہویا صحراواں دریاواں تے سمندراں نو عبور کردا ہویا سیدھا مکہ میں پہنچا مطاف میں اترا رب نے فرمایا بس چھوڑ دے اس کا پاؤں تیرے عشق کی منزل آ گئی جہاز سعودیہ سے آیا مدینہ طیبہ میں ایک فقیر سا آدمی ہے اتنا چھوٹا سا بالکل مختصر سا آدمی ہے پھونک مارو تو منڈی بہاؤدین جا پڑے نام اس کا امیر علی قریشی ہے لیکن تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ ملتا ہے نا جب السلام علیکم خیریت ہے استغفر اللہ کب آئے ہیں آپ استغفر اللہ کب تک آپ رہیں گے استغفر اللہ اس کا تقیہ کلام ہے لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھا امیر علی کے نام سے لوگ کم جانتے ہیں حکیم استغفر اللہ کے نام سے لوگ زیادہ جانتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں نے دیکھا پاکستان کے ایک مولوی صاحب جبہ و دستار میں ملبوس بڑے لیڈر قسم کے مولوی صاحب میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں آ رہا ہے لمبا جبہ سر پہ براؤن کلر کا ڈارک وہ پگڑی یا دستار ہاتھ میں پاندان اور ہونٹ سرخ خون شہادت سے نہیں قوم کے نذرانوں کی رنگینی سے سرخ حکیم صاحب نے کہا میں نے دیکھتے ہی پکڑ لیا میاں صاحب آپ یہاں کیسے میاں صاحب کہنے لگے حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں میں حکیم صاحب نے کہا اوہو تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ وہ حضور تو کراچی میں بہت ساری میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں حضور تو شرکت کے لیے وہاں کراچی میں میلاد کی محفلوں میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور تمہارے عقیدے کے لوگ اس لیے حضور کے احترام میں کھڑے ہوئے بھی ہیں تو حضور وہاں گئے ہوئے ہیں استغفر اللہ اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ ایسا گھیراؤ کیا کہ میاں صاحب کی سٹی گم ہو گئی حکیم صاحب نے کہا بھی میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہا یہ تو تمہارا عقیدہ ہے جب دسترخوان سجا لیتے ہو جب پلیٹیں چمکنے لگتی ہیں تو پھر خود بھی کھڑے ہو جاتے ہو اپنے جاہل مریدوں کو بھی کہتے ہو کہ کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے تو کئی محفلیں ہو رہی تھی کراچی میں وہاں استغفر اللہ میلاد کی حضور وہاں تشریف لے گئے استغفر اللہ اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ پکڑ رکھا ہے اسے اتنے میں پولیس آ گئی شرطے آ گئے اللہ سلامت رکھے سعودیہ والوں کو آپ آہستہ کہہ رہے ہیں ذرا مزاج کے سخت ہیں شرطے پاکستانیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب یہ مزاج کے بڑے سخت ہیں اور میں نے کہا اس لیے مزاج کے سخت ہیں اللہ نے ان کے مزاج کی سختی میں بھی حکمت رکھی ہے اگر وہ مزاج کے سخت نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج سعودی عرب میں بھی کتنے آستانے بن چکے ہوتے کتنی جھنڈیاں لہرا رہی ہوتی ان کی سختی ہے کہ آپ جدہ سے دمام تک ریاض تک الخبر تک مدینہ تک طائف تک جہاں چلے جائیں آپ کو کوئی آستانہ نہیں ملے گا کوئی جھنڈی نہیں ملے گی کوئی مجاور نہیں ملے گا سعودی عرب والے قبروں کو نہیں سجاتے بیت اللہ کو سجاتے ہیں اقبال کہتا ہے نسیم خار و گل سے تمیز خار و گل سے آشکارا نسیم صبح کی روشن ضمیری حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری پولیس آ گئی انہوں نے جب صورتحال معلوم کی حکیم صاحب نے بتایا کہ اس کا عقیدہ ہے یہ کہتا ہے جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے نبی بھی ہر جگہ موجود ہے اس مکتب فکر کے لوگوں کا عقیدہ ہے جس طرح اللہ عالم الغیب ہے یہ کہتے ہیں نبی ولی بھی عالم الغیب ہے ان لوگوں کا عقیدہ ہے جس طرح اللہ کارساز و دستگیر و مشکل کشا ہے یہ کہتے ہیں نبی ولی بھی کارساز و دستگیر و مشکل کشا ہے پولیس نے پکڑا سرکاری گاڑی میں بٹھایا تیز رفتاری کے ساتھ جدے لائے جو جہاز اویلیبل تھا جو جہاز تیار تھا کراچی آنے والا اس میں بٹھایا پاسپورٹ پہ سرخ سٹیمپ لگائی امیگریشن والوں کو ہدایات دی قیامت آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ سعودیہ میں قدم نہ رکھنے پائے پہلے ایک تھا اب 32 کی فہرست دیکھ کے آیا ہوں جدہ میں جب ہم امیگریشن کاؤنٹر پہ پہنچے ہیں 5 فروری کو ابھی
تو 32 کی فہرست لٹک رہی تھی، نو انٹری اوپر، داخلہ بند. اور جو میں نے نام پڑھے تو اس میں ماشاءاللہ سارے بناسپتی اشاق، کوئی سملے والا، کوئی پان والا، کوئی لمبے جبے والا، 32 نام. میں نے کہا سعودی عرب والوں نے تو تمہاری 32 ہی نکال دی. اور بنتے ہو عاشق، بنتے ہو عاشق کہ ہم عاشق ہیں. اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے. یہ نکلے نہیں، نکالے ہوئے مجرم ہیں. اور نکالے کیوں گئے؟ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا چاہا لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا. کہنے لگا دور سے آیا ہوں، جبہ تو دیکھو، دستار تو دیکھو، عاشق کہلاتا ہوں، لیڈر ہوں، میرے بیانات پرس میں روزانہ چھپتے ہیں، کوریج ملتی ہے. حرم کے رضاکاروں نے کہا بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. وہاں تو فتوے دیتے ہو حرمین کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہاں کس منہ سے آئے ہو؟ تم اپنی مسجد میں تو کسی گمراہ کو امام برداشت نہیں کرتے، تو رب اپنے گھر میں کسی گمراہ کو کیسے امام کھڑا ہونے دے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ جوان. وہاں فتوے لگاتے ہو، یہاں کس منہ سے آتے ہو؟ جاؤ، نام نہاد عاشق صاحب اباؤٹ ٹرن، جاؤ. یہ مخلصین کی جگہ ہے، منافقین کی نہیں. یہاں کھرے بلائے جاتے ہیں اور کھوٹوں کو بلا کر بھی بتا دیا گیا، اور سچوں کو قبر بھی جنت البقیع میں عطا کر دی. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں احسان الہی ظہیر، او ہمارے دوست، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. پتہ نہیں تیری کون سی ادا رب العالمین کو پسند آ گئی. اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ شاید حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تیری جد جہد اور اللہ کی توحید کی اشاعت میں تیری کوششیں اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ تو شکست کھا کے بھی جیت گیا، تو مر کے بھی زندہ ہو گیا، تو لٹ کے بھی پا گیا. لیکن میرے عزیز دوستو، میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ تو اپنی منزل کو پہنچ گئے، تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ تمہاری یہ خانہ جنگی جاری رہے گی؟ تم ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر قوم کو لڑاؤ گے، اپنے گھر میں تفریق ڈالو گے، تو انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بھی کے طوفان چل رہے ہیں، ذرا ہی کی ضرب لگاؤ تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. خطا کاروں کو معاف کر دینے والا، کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا کون؟ ذرا بات پوری نہ ہو جائے؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ یہ ہی پہ زور دے کر ذرا سجے کھبے دیکھ کے کوئی بھیدا بیمار چپ بیٹھا ہوئے تھے اس تو بھی کہلواؤ. انسانی جبین کی آرزوؤں کے لیے، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ بمبئی والوں نے گزشتہ سال بہت بڑا جلسہ تھا بمبئی میں، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. بچے ہوئے ہیں ابھی تک وہ لوگ بہت سارے فتنوں سے. دین اور ایمان کے لحاظ سے آپ یقین فرمائیے، میں نے وہاں کے مسلمانوں کو بہت اچھا پایا. ہندوؤں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، سکھوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، لیکن اپنے دین کو بچائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. مسجدیں اتنی پرشکو ہیں. گجرات میں گیا، احمد آباد میں، بڑودہ میں، سورت میں، پنج محل میں، بھروچ میں، بلسار میں مسجدیں دیکھی. ہر مسجد ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے مغل بادشاہوں کی بنائی ہوئی ہے. وائٹ ماربل فل چھت تک.
میں نے وہاں کہا ہمارے ہاں اللہ کے گھر ہوتے ہیں مسجدیں، ہمارے ہاں تو اللہ کے گھر ہوتے ہیں، تمہارے ہاں تو اللہ کے بنگلے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ہر نماز میں ہاؤس فل، زیادہ تر نیو جنریشن نماز میں اگلی صفوں میں نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں مسجدوں میں بوڑھے نوجوان میرا لونگ گواتے تو لونگ لبدے بدلتے، اس لیے کہ حکمران ماشاءاللہ بڑے ہی رنگین مزاج ہیں، توبہ توبہ کے نعرے لگا کے پیتے ہیں، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دیکھنے میں بڑا شریف لگتا ہے، شیروانی پہن کر یوں چلتا ہے جیسے بالکل بے ضرر بین الاقوامی شریف ہو، مولویوں کو بھی خوش کرتا ہے، زکوٰۃ کے چیک دیتا ہے، لو کھاؤ، تاکہ یہ وہ ایک باتونی خاتون آئی نا کسی ڈاکٹر کی کلینک میں، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب سر دکھتا رہتا ہے، اعصاب شکستہ رہتے ہیں، دماغ چکراتا رہتا ہے، بچوں کو جھڑکتی رہتی ہوں، چڑچڑاپن رہتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، خامد سے بھی لڑ پڑتی ہوں، کوئی گھر میں آئے اس سے بھی لڑ پڑتی ہوں، بے قرار رہتی ہوں، بے چین رہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جلدی سے تھرمامیٹر اٹھایا، اس کے منہ میں رکھ دیا۔ اب یہ جو تھرمامیٹر ہوتا ہے عموماً 1 منٹ کے لیے ہوتا ہے یا چند سیکنڈوں کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرے مریض بیٹھے تھے، ان کے منہ میں بھی تھرمامیٹر رکھا، لیکن ان کا تھرمامیٹر منٹ 1.5 منٹ کے بعد نکال لیا۔ خاتون کے منہ میں 2 منٹ گزر گئے، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، وہ اشارے بھی کرتی ہے بھی نکال لو۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا باقی مریضوں کا تھرمامیٹر تو لمٹ کے مطابق نکلے گا، تیرا تھرمامیٹر جب کلینک کلوز ہوگی تو اس وقت نکالوں گا، تجھے باہر بھگا دوں گا۔ اس لیے تیری باتیں سننے کی مجھ میں سکت نہیں ہے، میرا دماغ اتنا نہیں ہے کہ تو چاہتی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، مولویوں کے منہ میں زکوٰۃ کا سونے کا چمچ دے دیا، لب سی لیے، مولویوں کو بھی خوش کر لیا، ادھر بھی چلا جاتا ہے، ادھر ہندوستان کی طرف جاتا ہے تو گھنٹے بھی ہلا لیتا ہے۔ آج کل ارشاد ہے چھوڑو شریعت کی باتیں، چھوڑو قرآن و سنت کے نظام کی باتیں، چھوڑو اس میں کیا رکھا ہے، کرکٹ دیکھو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، کرکٹ یہ ہے اصل دین کی ضرورت اور قوم کی بقا و فلاح کا یہ طریقہ ہے، کرکٹ دیکھو۔ اب معاف کرنا میرے عزیز نوجوانوں، کہیں آپ محسوس نہ کریں، یہ کرکٹ جو ہے گیم نہیں ہے، بے حیائی پھیلانے کے لیے یورپ کا سلو پوائزن ہے، سویٹ پوائزن، بے حیائی پھیلانے کے لیے میٹھا زہر ہے۔ بین الاقوامی لفنگے اکثر مشکوک النسل، طوائفوں کی نسل، کرکٹ کھیلنے کے بعد طوائف کی گود میں پہنچیں گے یا طوائف ان کی گود میں آئے گی، گیند کو کبھی آگے رگڑتے ہیں کبھی پیچھے رگڑتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ اور ٹی وی دکھاتا ہے ہر گھر میں ماشاءاللہ، باپ بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، گیند کہاں رگڑی جا رہی ہے، بیوی بھی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، بہن بھی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے نفیس طریقے سے تمہیں تباہ کرنے کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے، ایک سازش کے تحت تمہاری حیا اور غیرت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ کرکٹ جیت کے کون کیا آتا ہے صاحب، وہ تو ہیرو بن جاتا ہے اس ملک، 2-4 چھکے لگا دے VIP میں ہیرو بن گیا۔ میرے عزیز دوستو، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں علماء کرام سے، آپ کا کردار، آپ کا ماضی آپ سے تقاضا کرتا ہے، آپ سے جو نسبت ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے، آپ کو نسبت ہے مولانا داؤد غزنوی سے، سید عطا اللہ شاہ بخاری سے، شاہ انور کاشمیری سے، محمد الیاس دہلوی سے، کچھ اس نسبت کی تو لاج رکھنے کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی تیاری کرو، خطرات تو سر پہ آ پہنچے۔ بمبئی میں رات کے 1:30 بجے میں نے ہی کی ضرب لگائی، اس خلوص کے ساتھ وہاں کے مسلمانوں نے ہی کی ضرب لگائی کہ زمین و آسمان کی فضائیں گونج رہی تھی، اطراف سے بلڈنگوں سے ہندوؤں نے سر نکال کے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہی کی جب ضرب 1.5 لاکھ کا اجتماع تھا، 1.5-2 لاکھ کی گیدرنگ تھی بلا مبالغہ، ہندو نے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا گھبراؤ مت، یہ جو تم چیختے رہتے ہو نا پاکستان نے اسلامی بم بنا لیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی والا بم تو ہم جانتے نہیں ہیں، ہمارا یہی انرجی اور قوت ہے جس نے بدر سے شاملی اور بالا کوٹ تک تمہارا وضو توڑا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہر محاذ پر ہم اسی انرجی سے فتح حاصل کریں گے۔
انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہی پہ ذرا جم کے ڈسپلن کے ساتھ ضرب لگے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود. علام الغیوب کار ساز و دستگیر حاجت روا مشکل کشا مشکل کشا. اللہ ہی یا اللہ بھی کہا کرتا ہوں اپنے بھی کے بیمار دوستوں سے. کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے تو تمہارا ضمیر بھی بتائے گا مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے. جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں. جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں. شاہ جی پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا جس کی جبین کی طلعت والضحا کہلائی, جس کے زلفوں کی سیاہی واللیل اذا سجا کہلائی, جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی, جس کے شہر کے تذکرے عرش بری پہ ہوئے, جس کی دھرتی کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں, جس کے پسینے سے گلشن مہکتے نظر آئے, جس کی گفتگو سے انادل چہکتے نظر آئے, جس کے تبسم سے ستارے چمکتے نظر آئے, جس کے قیام سے آسمانوں نے بلندیاں حاصل کی, جس کے قعود سے دھرتی نے سکون حاصل کیا, جو سارے انبیاء کا امام نظر آیا. میرے دل نے چاہا کہ اسی حسین سے سب کچھ مانگ لوں, اسی کے در کا سوالی بن جاؤں, اسی کے سامنے دامن پھیلا لوں. لیکن جب میں اس کی سیرت کے حوالے سے اس کے ہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات سو رہی ہے اور وہ حسینوں کا حسین, شریفوں کا شریف, جمیلوں میں اجمل, کاملوں میں اکمل, حسینوں میں آسن, شریفوں میں اشرف. میں نے دیکھا وہ حسینوں کا حسین آنسوں کی برسات میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے, آنکھیں سوجی ہوئی ہیں رو رو کر, پنڈلیوں پہ ورم ہے قیام کر کر کے. میرے ضمیر نے رہنمائی کی عطا اللہ اب اس سے نہیں مانگنا, تو بھی اسی کے در کا سوالی بن جا جس کے در پہ ایسے ایسے حسین بھی منگتا اور سوالی نظر آتے ہیں. حاجت روا مشکل کشا کون, بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون, تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون, خطا کار کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لینے والا کون. مولانا رومی فرماتے ہیں گرن تان گرید ابر کہ خندد چمن, تان گرید طفل کہ جوشد لبن, بادل نہ روئیں تو پھول نہیں کھلتے. یہ بارش کا ہونا بادلوں کا رونا قرار دیا, وہ شاعرانہ استعارہ ہوتا ہے نا. فرمایا بادل جب روتے ہیں تو پھول کھلتے ہیں, جب پنگھوڑے میں بچہ روتا ہے تو اسے دودھ ملتا ہے, اور جب فرش پہ گناہگار روتا ہے تو اللہ کی رحمت عرش سے اس کی دستگیری کو آتی ہے. پھر ایک حکایت سنائی کہ تانگریت کودا کے حلوہ فروش, تانگریت کودا کے حلوہ فروش, رحمت حق ہم نمی آیت بجوش. وہ حلوہ بیچنے والا لڑکا نہ روتا تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی. فرمایا ایک صوفی صاحب تھے, نماز بھی بہت پڑھتے تھے, روزے بھی خوب رکھتے تھے, ذکر بھی کرتے تھے, تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی, قیام, سجود, قعود, رکوع, اللہ اللہ کرتے تھے. لیکن کھانے پینے کے بھی چیمپئن تھے اپنے علاقے میں, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا حضرت صاحب کا کھانے پینے میں. ماشاءاللہ خوب پلے ہوئے, کبھی بٹیرے بھونے جا رہے ہیں, کبھی مچھلی فرائی ہو رہی ہے, کبھی مرغا تڑپ رہا ہے, کبھی بکرے کے گلے پہ خنجر پھر رہا ہے, کبھی سویٹ ڈش تیار ہو رہی ہے, کبھی فروٹ لائے جا رہے ہیں, دسترخوان بھرا رہتا تھا. اور جب کوئی پوچھتا کہ حضرت اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے, آپ نے تو کھانے پینے میں سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, تو تعویل کرتے تھے. فرماتے تھے جنت میں بہت سی نعمتیں ملنے والی ہیں, سنا نہیں تم نے؟
ان گنت بے شمار نعمتیں ملنے والی ہیں، اگر ابھی سے ہمیں ان کو ہضم کرنے کی مشق نہ ہوئی تو وہ ہضم کیسے ہوں گی؟ میں تو ریہرسل کر رہا ہوں ابھی، تعویل کے تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ اب اس قدر خوش خوراکی کے لیے جیب تو کفالت کر نہیں سکتی تھی، قرضہ لینا پڑتا تھا حضرت صاحب کو، علاقے والوں کے مقروض رہتے تھے۔ طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے حضرت، اور سنجیدہ بیمار ہو گئے۔ قرض خواہوں نے سوچا حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے، کہیں حضرت کے ساتھ ہمارے قرضے کی رقم بھی مدفون نہ ہو جائے، لحد میں نہ اتر جائے، تو جاؤ ذرا تقاضا کر لو، قرضہ تو مل جانا چاہیے۔ قرض خواہ اکٹھے ہو کر آئے، حضرت نے جو دیکھا قرض خواہ آ رہے ہیں، چادر تان کر سو گئے، سکوت مرگ طاری کر لیا۔ قرض خواہ قریب آئے، انہوں نے سلام کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ قریب آ کے اور اونچی آواز سے کہا حضرت السلام علیکم، لیکن نو رسپانس، کوئی جواب نہیں۔ سرہانے کے قریب بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے کہنے لگے بھائی یہ قرضہ ضرور ادا کر دینا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کوئی مقروض مر گیا تو اس کی ساری عبادت، سارا علم، ساری ریاضت، سارے سجدے، ساری تسبیح قرض خواہ کے کھاتے میں چلی جائے گی، وہ تو خالی ہاتھ اٹھے گا۔ قرضہ بہرحال ادا کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن حضرت پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں، چپ کر کے سوئے ہوئے، خاموش، جیسے روح نکل چکی ہو۔ اتنے میں گلی سے آواز آئی حلوے والا آ گیا، تازہ حلوہ لے لو۔ حضرت نے چادر ہٹائی، فرمایا اس کو بلا لو۔ حلوے کا نام سنتے ہی ہوش میں آ گئے، اس کو بلا لو۔ لڑکے کو بلا لیا گیا، حضرت اٹھ بیٹھے، فرمایا کتنا حلوہ ہے تمہارے پاس؟ بچے نے کہا ٹرے بھری ہوئی ہے، پورا تھال بھرا ہوا ہے، آپ تو میرے فرسٹ کسٹمر ہیں، میں تو بونی آپ سے کرتا ہوں، پہلے گاہک تو آپ ہی ہوتے ہیں، فرمائیے کتنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا یہ سارا حلوہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا، گھر گھر پہ جا کے بیچتا، شام ہو جاتی ایک ہی جگہ سارا حلوہ بک رہا ہے۔ وہ قرض خواہ بھی خوش ہوئے کہ قرضے کی رقم ملتی ہے یا نہیں ملتی، لقمہ تر تو میسر آیا۔ بھاگتے وہ نہیں بھائی چور کی بات نہیں ہو رہی، بھاگتے صوفی کا حلوہ ہی غنیمت، خوب خوب حلوہ کھایا، پہلو بدل بدل کے حلوہ کھایا۔ حضرت نے بھی تناول فرمایا، جب حلوہ کھایا جا چکا، تھال خالی ہو گیا، تو حسب سابق حضرت نے چادر تان لی، پھر خاموشی اختیار کر کے سو گئے۔ وہ لڑکا کھڑا ہے انتظار میں کہ ابھی حضرت پیسے دیں گے، دیر تک جب کچھ نہ ملا تو کہنے لگا حضرت وہ میرے پیسے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ ذرا اونچی آواز سے کہا جی وہ میرے حلوے کے پیسے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ پاؤں چھو کے ہلایا، حضرت وہ میرے حلوے کے پیسے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ جو لوگ قرضے والے بیٹھے تھے کہنے لگے برخوردار ہم کورس میں ڈیمانڈ کر کر کے تھک گئے، ہماری تو سنی نہیں جاتی، تیری یہ ننھی ننھی چوں چوں کون سنتا ہے بیٹا، ان اللہ مع الصابرین پر عمل کرو، صبر کرو، آج کچھ ملنے کا نہیں ہے، حضرت صرف لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ لڑکا تھا، بچہ تھا، افسردہ ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں، پہلے آنسو آئے، پھر آہیں، پھر سسکیاں، پھر چیخیں، پھر دھاڑیں شروع ہو گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مجھے تو ماں مارے گی، باپ کے جوتے پڑیں گے، میں تو حلوہ بیچتا ہوں، 4 پیسے بنتے ہیں، گھر میں جاتا ہوں دال روٹی بنتی ہے، اب جب خالی ہاتھ جاؤں گا تو ماں مارے گی، باپ مارے گا، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ پھوٹ پھوٹ کر وہ بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے اور صوفی سو رہا ہے، کوئی اثر نہیں۔ اتنے میں ایک آدمی، دروازہ کھلا، ایک آدمی روپوں سے بھرا ہوا ٹرے لے کر داخل ہوا، کہنے لگا حضرت یہ ہدیتاً لایا ہوں، قبول فرمائیے، یہ آپ کے ہیں، جہاں آپ چاہیں خرچ کریں۔ حضرت اٹھ بیٹھے، روپے وصول کر لیے، بچے کو حلوے کی رقم دی، قرض خواہوں کا قرض ادا کیا جو بچے جیب میں ڈالے۔ وہ لوگ جب جانے لگے قرض خواہ تو کہنے لگے حضرت شکریہ، رقم تو آپ نے ادا کر دی، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جو آپ نے بٹن دبا کر آدمی بلا لیا نا روپوں والا، پہلے ہی بٹن دبا دیا ہوتا، نہ ہم بے قرار ہوتے نہ لڑکا روتا، یہ ذرا بٹن دبانے میں آپ نے دیر نہیں کر دی۔ فرمانے لگے بٹن دبانے کی بات نہیں ہے میاں، اللہ سے مانگنے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تم آئے قرضہ مانگنے کے لیے، میری جیب میں تو تھا کچھ نہیں کہ میں ادا کرتا، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہ مجھے آتا تھا، اور تم میں سے تو کوئی ایک بھی ایسا مجھے نظر نہیں آیا کہ جو روئے اور اللہ سے مانگے، تم تو ایک سے ایک بڑھ کر خراٹ نظر آیا۔ پھر میں نے یہی ترکیب مناسب سمجھی کہ اس بچے سے حلوہ کھا لیا جائے، جب پیسے نہیں ملیں گے تو یہ روئے گا،
اور جب یہ روئے گا تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی. اس بچے کے رونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے. اس نے میری مشکل بھی آسان کر دی, اللہ نے تمہاری مشکل بھی آسان کر دی. میاں وال راجا کے دوستو یقین کیجئے, ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا, ورنہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, اس کی دین میں بھی کمی نہیں ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. واشی بن حرب نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر ہاتھ رکھ کے ایمان اور اسلام قبول کر لیا. کہنے لگا اللہ کے رسول, آج کے بعد میں آپ کے رضا کاروں میں جیوں گا, ہر سانس آپ کی اطاعت میں گزرے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کھول لیے, فرمایا آؤ واشی, میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں, آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی. قرآن کریم نے فیصلہ کیا, آج کے بعد واشی صرف واشی نہیں کہلوائے گا, رضی اللہ تعالی عنہ کا کریڈٹ ملے گا. صحابہ کے نام کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی آواز سے رضی اللہ تعالی عنہ, جمع ہو تو عنہم. یہ رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہم جو ہے یہ مخصوص ہے حضرات صحابہ کے لیے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کراچی کے ایک کانفرنس کے دوران مجھے کسی نے چٹ بھیجا, شاہ صاحب آپ تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے مخصوص ہے, یہاں تو لوگ اپنی پسند کے مولویوں کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں, تو آپ روکتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھی میں اس پوزیشن میں کہا ہوں کہ کسی کو روکتا پھروں. اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے تھوڑی ہو رہا ہے. کوئی اذان میں ملاوٹ کر رہا ہے, کوئی کلمے میں ملاوٹ کر رہا ہے, کوئی اپنی مرضی کا درود و سلام گھڑ رہا ہے, کوئی تکفیر کی مشین چلا رہا ہے, میں کیا کروں؟ فرمایا دستے گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے درے, لالو کہنا شروع ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ یہی تو سرزمین ہے, اتنا فریڈم ہے یہاں, اتنا فریڈم ہے جو چاہے کوئی کہتا پھرے, بس حکمرانوں کے خلاف کچھ نہ کہے, باقی جس کے خلاف چاہے کہتا پھرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واشی کو سینے سے لگا لیا, فرمایا واشی آج کے بعد اللہ سے کسی کو شریک نہ کرنا, میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تجھے جنت ملے گی. آج آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں, یہ صرف میاں وال رانجھا تو نہیں بیٹھا نا میرے سامنے, منڈی بہاؤدین آیا ہوا ہے, گجرات تک سے ساتھی آئے ہوئے ہیں, دینا سے بھی کچھ دوست مجھے بھی ملے ہیں, جہلم سے. آج آپ بھی مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ توحید میں شرک کی ملاوٹ برداشت نہیں ہوگی. انشاءاللہ اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق جب تک زندہ ہیں توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی. جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ ختم نبوت میں منکرین ختم نبوت کو نقب نہیں لگانے دیں گے. جب تک ہماری زندگیاں ہیں انشاءاللہ ناموس صحابہ کے تحفظ میں کمی نہیں آنے دیں گے. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے. جب تک زندہ ہیں ہم انشاءاللہ ناموس اہل بیت میں منکرین اہل بیت کو نقب نہیں لگانے دیں گے. انشاءاللہ صداقتوں کا پرچم اونچا رکھا جائے گا, اور اونچا اور اونچا, چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. جانے دینا تو ہمارا شیوا ہے, جانے دینا تو ہماری تاریخ ہے دوستو. شاملی سے بالا کوٹ تک شاہ اسماعیل شہید کی قبر پہ پتھر کھڑا ہے سرانے, کسی نے سرخ حروف میں یہ تحریر لکھ دی ہے, فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں, اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں, شد ندایت سور اسرافیل ماں, خون خود را در کو سارے
لکھ دیجئے حریت در ہند بے. اللہ کے راستے میں جان دینے والے ہمارے پیارے اسماعیل، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں تجھ پر. تیری ندائے حریت تو برے صغیر میں سورہ اسرافیل بن کر گونجی. تیری آزادی کی پکار نے غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا. تو نے اپنے خون جگر کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ بنا دیا، لیکن اسماعیل اللہ کے لطف و کرم کی گھٹا برسے تیرے مرکز پر کہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تاریخ آزادی کی بنیاد بن گیا. ہاں آج قصر آزادی میں بیٹھ کر عیاشیاں کرنے والوں، چونچلے کرنے والوں، ایوبیا کی بلندیوں پر، نتھیا گلی کی بلندیوں پر شاہد و شراب میں بدمستیاں کرنے والوں، تمہیں کیا پتا کہ آزادی کیسے ملی، اس کی کتنی قیمت ادا کرنا پڑی. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر. جانے دین پر جانے قربان کرنا تو ہماری روایات ہیں. الحمدللہ برے صغیر کی تاریخ گواہ ہے. دو طبقے ہمیشہ رہے ہیں. کتنے؟ دو طبقے. ایک دین پر مار کھانے والے، دوسرے دین کے عنوان سے مال کھانے والے. ایک طبقہ مجاوروں کا، ایک طبقہ مجاہدوں کا، ایک طبقہ ہرجائیوں کا، ایک طبقہ یکجائیوں کا، ایک آستانہ پرست، ایک خدا پرست، ایک طبقہ حلوائیوں کا، ایک طبقہ شہدائیوں کا. تو آپ حلوائی ہیں کہ شہدائی ہیں؟ تو پھر وعدہ کرو میرے ساتھ آج شرک، توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی جائے گی انشاءاللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسی ایمان کی مبارکباد دیتا ہوں تجھے، بس ایک وعدہ کر، ایک مہربانی کرنا، ذرا میرے سامنے کم آیا کرو. اس لیے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ کی لاش کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے. وحشی کے سینے میں اتر گئی یہ بات. راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، اشکوں کی لڑیاں پروتے تھے، رب العالمین کے حضور التجا کرتے تھے، اور پروردگار کچھ نہیں مانگتا، بس ایک آرزو ہے، میرے ہاتھوں سے تیرا نامور دوست مارا گیا تھا جس کی مظلومیت نے تیرے محبوب کو اشکبار کر دیا، بس اب کرم کر کوئی اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ تیرے محبوب کی مسکراہٹ مجھے حشر میں نصیب ہو جائے. صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا. وفات نبوی کے بعد صدیق اکبر کی متفقہ قیادت کے سائے میں امت مسلمہ نے جہاں اور تاریخ ساز کردار ادا کیے، کارنامے انجام دیے، وہاں یہ بھی صدیق اکبر کی قیادت میں کارنامہ انجام دیا گیا کہ منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کی گئی. اور اس جہاد میں وحشی بن حرب بھی شامل تھا. وحشی بن حرب بھی اس جہاد میں شامل تھا. مسلمہ کذاب کے خلاف فرزندان اسلام نبرد آزما ہے. اسلام کا لشکر منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں میدان میں آیا ہوا ہے. صبح جنگ شروع ہونے والی تھی، ساری رات وحشی روتا رہا، اللہ کے حضور التجائیں کرتا رہا. صبح ہوئی، لشکر میدان میں اترا، وحشی بن حرب بھی اس میں شامل ہے. کچھ دیر کے بعد ایک کونے سے آواز آئی، وحشی پکار پکار کر کہہ رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، فرزندان اسلام سے مجھے مبارکباد دو، محمد کے خدا نے میری سن لی. لوگوں نے پلٹ کے دیکھا، وحشی مسلمہ کذاب کے سینے پہ پاؤں رکھے ہوئے تھا اور اس منکر ختم نبوت اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا رکھا تھا. کہنے لگا غزوہ احد میں رسول کا دوست میرے ہاتھ
ہاتھوں سے مارا گیا تھا، نبی اشکبار ہو گئے تھے، آج محمد کا دشمن بھی میرے ہاتھوں سے جہنم رسید ہوا ہے۔ اسی ادا کے ساتھ حشر میں رحمت للعالمین کے سامنے پیش ہوں گا اور کہوں گا رحمت عالم غزوہ احد میں میری سکاوت نے تجھے اشکبار کیا تھا، تو پھر تیری دعا سے سعادت بھی یہ ملی کہ تیری مسند نبوت پر میں نے کسی جھوٹے داعی نبوت کو بیٹھنے نہیں دیا، اس کا سر قلم کرنے والا بھی میں ہوں۔ نعرہ تکبیر، فتح صحابہ، دیوبند۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھیے گا، منکرین ختم نبوت کسی مسلمان سلطنت میں غیر مسلم اقلیت نہیں ہوتے، یہ دستور کی بات ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات ہے۔ ایک اسلامی سلطنت میں منکرین ختم نبوت جو ہیں وہ غیر مسلم اقلیت نہیں ہوتے، وہ مرتد ہوتے ہیں اور مرتد واجب القتل ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس سرزمین پر جب اسلام کا نظام عدل نافذ ہوگا، جب قرآن و سنت کے دستور کو سیاسی بالادستی حاصل ہوگی، تو منکرین ختم نبوت کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو صدیق اکبر کی خلافت میں امت مسلمہ نے کیا تھا۔ انشاءاللہ اس سرزمین کو قادیانیوں کے ناپاک وجود سے پاک کرنا ہماری منزل ہے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اب ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اور بڑھتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، 11:15 یا 12:15 یعنی 6 اپریل ہو گئی۔ حکیم صاحب، وہ اصل میں بات یہ ہے، ہمارے اسلاف کی کچھ روایات ہیں مولانا۔ لوگ کہتے ہیں شاہ جی رحمت اللہ علیہ رات کو تقریر شروع کرتے تھے، صبح تک جاری رہتی تھی۔ وہ تاریخ کا زمانہ تھا بابو، انگریز کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، مسلمان سب ایک تھے، ان میں تقسیم نہیں تھی، ٹینشن نہیں تھی۔ مسلمان تو کیا، ہندو سکھ بھی اس میں شامل ہوتے تھے انگریز کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی۔ منزل متعین تھی، ساری رات لوگ بیٹھے رہتے تھے، صبح ہو جاتی تھی، بڑی بات ہے۔ لیکن کچھ روایتیں ہماری بھی یاد رکھیں گی آنے والی نسلیں۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا میرے عزیز بچے، میں تو فوت ہو جاؤں گا، یہ پھر کہیں گے، یہ اس وقت بڑے بن چکے ہوں گے، یہ کہیں گے سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوتے تھے، 5 اپریل کو تقریر شروع کرتے تھے، 6 اپریل تک جاری رہتی تھی۔ کہو گے نا بھائی، کہیں گے نا آپ؟ ہاں، ہم خود اس جلسے میں موجود تھے۔ شاہ صاحب نے 5 اپریل کو تقریر شروع کی تھی، 6 اپریل تک قرآن پڑھتے رہے اور بات ہوتی رہی۔ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ ابھی تو صرف 1.25 گھنٹے ہی ہوئے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے، بات طویل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بات طویل ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ ذہنی تفریح کے لیے لمبی چوڑی باتیں نہ کہنی ہے نہ سننی ہے۔ یہ وقت طویل گفتگو کا نہیں ہے، یقین فرمائیے، حالات بہت سنجیدہ ہیں۔ آپ یقین فرمائیے، مجھے کوئٹہ کے واقعے نے بھی زخمی کیا تھا، پھر کراچی میں جو کچھ ہوا اس سے میرا دل سخت زخمی ہوا، بالخصوص 2 بچیوں کی جو مظلومیت کی داستان میرے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ راجہ داہر کے زمانہ میں سندھ میں ایک بچی کی آبرو پر غنڈوں نے حملہ کیا تھا، اس کی چیخیں فضا میں بلند ہوئی تھی۔ اللہ کا غیظ و غضب بن کر محمد بن قاسم سندھ میں آیا اور اس نے راجہ داہر کا تختہ الٹ اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس اقتدار کی جس اقتدار میں انسانیت کی دختر کی آبرو ہنڈے لوٹتے تھے۔ آج کراچی اور حیدرآباد کے درمیان میں ریگزار کے اوپر 2 بچیوں کی چیخیں بلند ہوئی ہیں، اس کے رد عمل سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تقسیم کے وقت ہندو نے مسلمانوں کے بچوں کو آگ میں ڈالا تھا، سکھوں نے مسلمانوں کے بچوں کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن آج مسلمان کے بچوں کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ کراچی میں 18 لاشیں عباسی ہسپتال میں ایسی دیکھی کہ جن کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا، یہ مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، گورا ہے یا کالا ہے، پٹھان ہے یا مہاجر ہے، پہچانا نہیں جا سکتا تھا ان کو، اس لیے کہ جلتے ہوئے مکانوں میں پکڑ کے پھینک دیا۔ معاف کرنا، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ علماء آپس میں لڑا دیے گئے، ان کو آپس میں لڑا دیا گیا ہے، اور ریڈیو، ٹی وی، پریس
بے حیائی اور بے شرمی کو اور زنا کو فروغ دے رہا ہے۔ یہ گانا بجانا، یہ طبلہ سرنگی تفریح نہیں ہے دوستو، زنا کی ترغیب ہے۔ وزیر آباد کا واقعہ دیکھیے، ابھی قیامت دور ہے کیا؟ تاریخ انسانی میں شاید اس کی کوئی مثال نہ ملے کہ مردہ بچی کو قبر سے نکال کر ایک بدماش نے، ایک درندے نے، ایک انسان نما کتے نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ پورے والا میں 9 سال کی بچی باپ کو اٹھانے کے لیے گئی کمرے میں، اس نے پکڑ کے اس کے ساتھ زنا کیا، باپ سگے باپ نے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ٹی وی سکھا رہا ہے، یہ ریڈیو سکھا رہا ہے، اخبار گھروں میں آتے ہیں، توافو کے رنگین فوٹو ان کے ورکوں پر چمک رہے ہیں، ترغیب دی جا رہی ہے بہو بیٹیوں کو، ترقی کرنی ہے تو یوں بنو۔ ٹی وی پر طبلہ سرنگی بجانے کا بچوں کو مشق دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے ان کو ہفتہ وار، اور وہ جو طبلہ سرنگی بجاتا ہے میراثی بےایمانوں کا بےایمان، اس کو ہمارے مرد مومن صاحب بلاتے ہیں، چرنوں میں بٹھاتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، شاباش شاباش، گڈ کنٹریبیوشن، ویری ویری گڈ، کوشش جاری رکھو، قوم کے بچے بچے کو میراثی بنا کے دکھا دو، شاباش۔ اور بکے ہوئے ملا خوش ہیں اس پر، بکے ہوئے ملا، وہ توند بڑھ گئی ہے ظالموں کی، اتنی توند ہے ملاؤں کی، سنبھالے نہیں جاتے وقت۔ یہ نماز پڑھتا ہے آدمی سمجھے، حالات بہت سنجیدہ ہیں میرے دوستو۔ قرآن کریم آپ کو بلا رہا ہے، آج بھی اگر مجھ سے صلح کر لو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دوں گا، تمہاری عقبہ بھی کامیاب کر دوں گا۔ یہی تو قرآن کریم کی عظمت ہے۔ ہر دور کے انسان کی فطرت کے تقاضوں کی تکمیل قرآن کریم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ آج یورپ کے لوگ اپنی زندگی کی تلخیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، اپنی بےقراری کا ازالہ کرنے کے لیے قرآن کے دامن رحمت میں جگہ لے رہے ہیں، اور یہاں قرآن سے دور ہٹایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ آج برطانیہ میں، جس برطانیہ میں سن 50 میں ایک بھی مسجد نہیں تھی، آج اس برطانیہ میں 900 مسجدیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ قائم ہیں۔ اور آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب 12-13 مرتبہ برطانیہ کا دورہ کر چکے ہیں اور ان کے دوروں کی وجہ سے وہاں اتنی مسجدیں بن گئی ہیں، بالکل نہیں۔ یہ سارا کریڈٹ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کو جاتا ہے، تبلیغی جماعت کو جاتا ہے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا جو پودا لگایا وہ آج گلشن بن کر مہک رہا ہے۔ افریقہ کے جنگلات میں الا اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے، ہندوستان میں الا اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے، یورپ میں الا اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے۔ برطانیہ کے اخبارات یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی دعوت و تبلیغ کی رفتار یہی رہی تو 20 سال کے بعد برطانیہ پر شاید عیسائیوں کی نہیں مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ لیکن ہم یہاں اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، میں درخواست کرتا ہوں۔ پہلے بھی میں اپنے درد دل کی بات کہہ چکا ہوں، خدا کے لیے قوم کو نہ لڑاؤ۔ چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ جو علمی باتیں ہیں، کتب خانوں کی باتیں ہیں، لائبریریوں کی باتیں ہیں جو علماء آپس میں بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں، ان کو پبلک میں مت لاؤ۔ ان مظلوموں کو آپس میں نہ لڑاؤ، خدا کے لیے انہیں ایک ہونے دو۔ اور اگر ان کو لڑاؤ گے نہ تمہارے مدرسے بچیں گے، نہ تمہاری مسجدیں بچیں گی۔ یار لوگوں نے تمہاری سرکوبی کے لیے مکمل تیاریاں کر لی۔ میرے عزیز دوستوں، میاں وال رانجھا کے روشن ضمیروں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت، جس کا میں رضاکار ہوں، پاکستان میں تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کی شاخیں پورے ملک میں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کوئٹہ میں، پشاور میں، کراچی میں، راولپنڈی میں، کشمیر میں، آزاد قبائل اور چترال میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا پرچم اٹھایا ہے، اور اس وقت دنیا کے 24 ممالک میں جا کر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ توحید و رسالت اور عظمت صحابہ کے ترانے بلند کر چکا۔ مکران میں سب سے پہلے ختم نبوت کانفرنس بحمد اللہ تعالی ہماری کوششوں سے ہوئی، پنجگور میں، پسنی میں، تربت میں اور مارا میں، اب بلیدہ میں ہوئی، اور آپ کی دعاؤں سے جن لوگوں نے نصاب دینیات پر
رافضیوں کے عقائد کی تائید کرتے ہوئے دستخط کیے تھے، اور رافضیوں کو جو اس ملک میں 5% بھی آبادی نہیں ہے 50% آبادی تسلیم کیا تھا، ہم نے ان سے اس وقت اختلاف کیا اور ان سے کہا کہ اس کے نتائج پوری قوم کو بھگتنے پڑیں گے۔ آج وہ جن بوتل سے باہر آ چکا ہے، پورا ملک فساد کی زد میں، کبھی کوئٹہ میں فائرنگ ہوتی ہے، کبھی پنجاب کے مختلف حصوں میں فائرنگ ہوتی ہے۔ اس محرم میں بھی بہاولپور میں ایک جگہ ہے خیرپور، وہاں پر محرم الحرام کی 10 تاریخ کو انہوں نے ایک عالم دین کو پکڑا، سفید ریش دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل سید زادہ، اس کو پکڑ کر گلی میں لائے اور نعرہ لگایا کہ عثمان ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے سینے پہ چڑھ کر ناچتے رہے اور پھر اس کے بعد خنجروں سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ جو لوگ بچانے کے لیے آئے ان کو اتنا مارا فولادی مکوں سے۔ اسپتال میں نے جا کے جب ان کو دیکھا تو زخمی پہچانے نہیں جاتے تھے کہ یہ کون ہے، جسم کالا ہو چکا۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ ماتم کے نام پر تعزیہ نکالنے والے اور جلوس نکالنے والے اس ملک کی 5% آبادی بھی نہیں ہے۔ ان کو وہی مراحات اور حقوق ملیں گے جو ایران میں 30% سنی مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ وہاں ان کو تہران جیسے بین الاقوامی شہر میں چھوٹی سی مسجد بنانے کی خمینی اجازت نہیں دیتا، تو پھر ان کو بھی پاکستان میں گلی کوچوں سڑکوں شاہراہوں پر جلوس نکالنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارا استحقاق ہے، بین الاقوامی مروجہ اصولوں کے مطابق ہمارا استحقاق ہے۔ اگر ان کے نزدیک ماتم سیرہ کو بھی عبادت ہے تو پھر عبادت گاہوں میں، عبادت گاہوں میں۔ ہماری عید کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ عیدگاہ میں ہوتی ہے یا ان کے گھروں کے سامنے ہوتی ہے؟ ہماری جمعہ کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ جامع مسجد میں ہوتی ہے۔ ہمارا حج کہاں ہوتا ہے؟ عرفات میں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے نزدیک یہ سب کچھ عبادت ہے تو بے شک وہ کرے، لیکن اپنے گھروں میں، ہمارے گھر کے سامنے آ کر یہ سب کچھ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہو سکتی۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت اس ملک میں مذہب کے نام پر تخریب کاری کی گاڑی نہیں چلنے دے گی انشاءاللہ۔ مجھے خوشی ہے میاں وال رانجھا کے روشن ضمیر نوجوانوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، انہوں نے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت یہاں قائم کی ہے۔ آج بحمد اللہ تعالیٰ اس کا یہاں افتتاح ہوا، میں نے اس کے عہدیداروں کو دیکھا اور ان کو دعائیں دی ہیں، اللہ ان کا قدم قدم پر حامی و ناصر ہو۔ آپ دوست جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس مقدس مشن میں، صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے مشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا تماشائی ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں جو تماشائی ہے۔ دیکھا دل کی بات پکڑ لی میں نے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت کے مشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا تماشائی ہیں؟ تو جو ساتھ ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اب سوچ کے اٹھاتے ہیں کہ اچھی بات ہے، سوچنا چاہیے نا۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ اونچ گئے ہاتھ۔ الحمدللہ توحید و سنت کی اشاعت و حفاظت میں آپ تماشائی ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں؟ جو ساتھ ہے وہ ہاتھ اونچا کرے۔ اشاعت توحید و سنت کا ساتھ دیجیے۔ یہ پلیٹ فارم شیخ القرآن کی امانت ہے۔ اس پلیٹ فارم پر بدعات اور شرک کا رد مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ شرک و بدعات کا رد مل اسی مقام سے استاد امی والوں نے قال اللہ قال رسول کی جو شمع جلائی تھی، اور جس شمع پر حسین علی واہ بھچرا والا پروانہ بنا، جس شمع کا غلام اللہ خان پروانہ بنا، جس شمع نے بڑے صغیر کے کئی سینوں میں قال اللہ قال رسول سن توحید اور سنت کے چراغ جلائے ہیں، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اس شمع کو نہیں بجھنے دیں گے، خون جگر سے اس چراغ کو جلائے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے میں آپ کو مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے پلیٹ فارم پر دعوت دیتا ہوں۔ یہ دعوت اگرچہ بہت پرانی ہے، آپ سنتے رہے اور ہضم کرتے رہے ماشاءاللہ، چونکہ میدان آپ کا بہت قوی ہے۔ یہاں ایسے ایسے دوست بیٹھے ہیں میرے کہ جن سے میں نے خصوصی درخواستیں کی تھی کہ اس پلیٹ فارم کے لیے کام کیجئے، لیکن وہ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں بھولے، ہر رات سونا بھی نہیں بھولے،
پانی پینا بھی نہیں بھولے، اگر بھولے ہیں تو یہ کام بھولے ہیں کہ ابھی تک مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کا پلیٹ فارم انہوں نے اپنے حلقے میں قائم نہیں کیا، جبکہ دشمنان صحابہ دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں، دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم کا قیام عمل میں لائیے۔ یہاں مجلس کا صدر کون ہے بھائی؟